لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمة ام المعصومين ام العلوم ام الهدى ام الحسن ام الحسين ام المحسن وام ابيها آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ السیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم بالقسط قائما لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بلندر صلوات. دعائیں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. جس قوم نے اپنے سال کا آغاز ذکر حسین ابن علی سے کیا ہے، پورا سال یہ ذکر کہ فیوز و برکات ان کی زندگی میں شامل ہے. میرا مالک ان آنسوؤں کے صدقے سے ساری زندگی سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. جہاں جہاں دنیا میں ذکر حسین ابن علی کے لیے صف عزا بچھ گئی ہے، میرا مالک ان بارگاہوں کی، عزاداروں کی، ذاکرین کی، ماتمیوں کی حفاظت فرمائے. میرا مالک قائم کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کر لیں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہو کے ہر دور کے یزید کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا تھا. کائنات میں یزیدیت سہم گئی اور حسین کے گھر کے دروازے کھل گئے. مجلس شبیر کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا اور حسین کی عاشق حسین کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکل آئے. آج کی یہ تمہیدی مجلس ہے. محرم ایک تحریک ہے. محرم ایک تحریک مسلسل ہے. یہ محرم کا چاند باقی مہینوں کے چاند کی طرح نہیں ہے. یہ محرم کے چاند میں ایسی نورانیت ہوتی ہے جو بہت سے چہروں کو سیاہ کر دیتا ہے. حسین ابن علی کے گھر کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھل گئے. حسین جیسا کائنات میں میزبان کوئی نہیں. حسین جیسا کائنات میں میزبان کوئی نہیں. یہ کائنات کا واحد یکتا تنہا بادشاہ ہے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر. حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ سے آج کی تمہیدی مجلس سے پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین ابن علی کے گھر. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم اللہ نے گھر میں صرف اللہ کو ماننے والے
حسین اتنا کریم ہے، اس کے گھر میں وہ بھی آتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک مثال ایسی دکھاؤ کہ کوئی مسجد مسلمانوں کی ہو اور وہاں عیسائی عبادت کر رہا ہو۔ مجھے کوئی ایسا چرچ دکھاؤ جو ہو عیسائیوں کا اور مسلمان نماز پڑھ رہا ہو۔ دنیا میں ہر مذہب اپنے عبادت خانے تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ مسجد اللہ کی ہے، صرف مسلمان آئے گا، عیسائیوں کے چرچ میں صرف عیسائی آئیں گے، یہودی صرف یہودیوں کو بلاتے ہیں، ہندو اپنے مندر پہ صرف ہندوؤں کو بلاتے ہیں۔ کائنات کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی حسین جیسا وسیع و عریض سلطنت کا مالک؟ حسین کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، حسین کوئی حد ہی نہیں لگاتا، چاہے شیعہ آ جائے، چاہے سنی آ جائے، چاہے ہندو آئے، چاہے سکھ آ جائے، چاہے عیسائی آ جائے، پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں ہے جتنے حسین کے گھر ہیں۔ مجھے اسلام آباد کی ابتدائی مجلس میں تاریخی جملے پہ تاریخی تائید چاہیے، کائنات کا واحد بادشاہ حسین ہے۔ پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے ہو، پوری کائنات میں، اللہ کی پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین ابن علی کے نوکر۔ حسین پہ جان دیتے ہیں، حسین پہ زندگی دیتے ہیں، حسین سے عشق کرتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس سے دنیا ایسا پیار کرتی ہے۔ مجھے اللہ کی کائنات میں 10 دنوں میں کوئی ایک شخصیت ایسی دکھاؤ جس سے لوگ ایسے عشق کرتے ہو جیسے حسین سے کرتے ہیں۔ ابراہیم سے محبت ہے، حسین سے عشق ہے۔ پریشان ہو کے میرا منہ دیکھ رہے ہیں، میں جملہ بتائی کے لیے جملہ کھول دیتا ہوں۔ ابراہیم سے محبت کا دعویٰ، ابراہیم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بندوں نے 10 ذی الحج کا دن رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم ابراہیم سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ پھر جب ابراہیم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، پھر ابراہیم کی یاد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، دمبے ذبح کیے جاتے ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ بکرے ذبح کرنے کے بعد، جانوروں کی قربانی کے بعد مسلمان کہتے ہیں ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، ہمیں ابراہیم سے محبت ہے۔ اتنا فرق ہے ابراہیم اور حسین میں، جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور حسین سے کنٹرول کی، پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں، پھر جتنے حسین ابن علی کے گھر، پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین ابن علی کے نوکر۔ پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا، بولو جو محرم حسین سے جتنا کھانا حسین ابن علی کی۔ پوری کائنات میں کوئی کریم اتنا پانی نہیں پلاتا جتنی سبیل حسین کے نام کی سجدہ۔ پوری دنیا میں کسی کے نام پہ اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے جتنے حسین ابن علی کے نام۔ آج یکم محرم ہے، موضوع کے ساتھ متصل ہوگا لیکن تمہید تھوڑی پڑھنا چاہتا ہوں کہ حسین ہے کیا عشق ہے لوگوں کو حسین سے؟ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ایک شخص ایسا دکھاؤ جو ایک بات بار بار سن رہا ہو۔ انسانی فطرت
مسلسل کئی بار سننے کے بعد انسان تھک کے کہتا ہے یار بس کر. بہت بار سنتا ہوں. 1400 سال ہو گئے بندوں کو حسین سنتے ہو. ایک دن میں کئی بار حسین سنتے. کوئی نہیں کہتا میں پہلے سن چکا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں شیعہ امام حسین سے پیار کرتے ہیں. یہ کہ محرم کو ایک رواج سمجھتے ہیں. یہ رواج نہیں ہے. مجلس شبیر کو میرا سنی بھائی سمجھ، یہ رواج نہیں ہے. مجلس حسین تہذیب انسانیت کا نام. بڑا خوبصورت جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. آواز بہتر کرنے کی آواز کم کر دیا. بڑا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں. یہ امام بارگاہ کا دروازہ نہیں کھلتا. حسین بازو پھیلا کے پھٹتے ہوئے حر کو تلاش کرتا. حسین چاہتا ہے کوئی آج بھی حر بننا چاہے جو بھٹکا ہوا ہو تو حسین اسے آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار. آج پہلے مجلس سے صرف سننا کہ تم 10 دنوں میں کرو گے کیا. مجلس میں آنا شریعت نہیں، مجلس گھر لے کے جانا شریعت. مجلس میں بیٹھنا شریعت نہیں. مجلس حسین کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے، یہ ایسا مکتب ہے جہاں حسین تمہیں سکھاتا ہے. جو تم سیکھو گے یہ تم اپنے گھر لے کے جاؤ گے. حسین کے گھر آئے ہو، حسین نے تمہیں سب سے پہلا تم پہ کرم کیا کیا؟ وہ کرم سنانے لگا مجلس سے حسین. 10 دن جو کرم تم نے ملنا ہے وہ کرم سنانے لگا. کتنا بڑا کرم کیا حسین نے. آپ حسین ابن علی کے گھر آئے، حسین کے کرم سنو. آپ وضو کرتے ہیں، آپ مسح کرتے ہیں، آپ مصلی پہ جاتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، کوئی پتہ نہیں لگا. آپ نماز شروع کرتے ہیں، تصورات آپ کو گھیر دیتے ہیں. میں غلط کہوں مجھے ٹوکیے نہ. میں طالب علم ہوں، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں. جہاں جملہ غلط ہو مجھے ٹوکیے نہ. ادھر آپ نے مصلی میں نماز شروع کی ہے، تصورات نے گھیر دیا. وہ فکر، وہ سوچ، وہ پریشانی، وہ خوف، وہ خطرہ. نماز پڑھتے رہے، سوچتے رہے، پڑھتے رہے، سوچتے رہے. نماز ختم ہوئی لیکن آپ سوچوں سے پڑھ گئے. امام سے بندے نے پوچھا مولا یہ نماز میں تصورات کیوں گھیرتے ہیں؟ فرمایا تم نے شیطان کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر دیا ہوتا ہے، وہ تمہارا نفس تم سے چھین لیتا ہے. جسم عبادت نہیں کرتا، جسم اٹھتا بیٹھتا ہے. عبادت نفس میں کرنی ہوتی ہے. جب تم نفس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتے ہو تمہارے نفس میں شامل ہو جاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا دھیان ادھر نہ جائے جدھر کے لیے یہ. وہ تمہارے تصورات کو ہٹاتا ہے، تو تمہاری سوچوں کو ہٹاتا ہے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے آخر تک جملے کی تائید چاہیے. تم مجلس شبیر میں آتے ہو، تمہیں ذکر سے معجزہ کیا ملتا ہے؟ بندہ مصلی پہ تصورات سوچتا ہے. مجلس شبیر میں بیٹھ کے کوئی بندہ مجھے تصور میں جا کے دکھا. میں بالکل زندہ باتیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے ذہن تقریب نہیں کر رہے تو مجھے بتائیں. مجلس شبیر میں بیٹھ کے خوف نہیں آتا، خطرہ نہیں آتا، پریشانی نہیں ہوتی. مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ سوچتا نہیں ہے، کوئی دوسرا کوہنی مار کے نہیں کہتا آنکھیں کھول کیا سن رہا ہے. وہ ذہنی طور پہ مجلس شبیر میں ایسے بیٹھا ہے، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں آتی. اس کا مطلب کہ مصلی میں ابلیس آ جاتا ہے. ذکر شبیر میں حسین ابن علی کے ذکر کا پہلا معجزہ جو آج آپ کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا، جتنی دیر حسین کے گھر رہے ہو تم ابلیس کے شر سے بچ گئے. یہ حسین کی طاقت ہے غزیر صاحب. ابلیس حسین کے قیام کے قریب نہیں آتا. لفظ نہیں آپ نے سمجھا. یہ مجلس سے حسین نہیں، یہ حسین کا خیمہ ہے. یہاں صرف آپ نہیں آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ آگے بیٹھے؟ گھر میں تو مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہی نہیں جاتا. یہ دروازہ باہر سے نہیں کھولا گیا. سن رہے ہو جو غریب ہے تو ضرور تھا. اس دروازے کو کسی نے اندر سے کھولا. آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا ہے.
مجلس حسین کی طرف چلے. مجلس حسین کا پہلا معجزہ، پہلا کرم، پہلا شرف میں نے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا. جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھتے ہو ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اس دعوے کی دلیل چاہتے ہو تو میں دلیل دیتا ہوں. میں پہلی مجلس میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی برائی سوچ کے دکھا. جرت ہے تو میں سوچوں، کوئی برائی ذہن میں لا کے دکھا. کیوں نہیں ہے؟ اس دروازے کے باہر تو آ رہی تھی. صدر کا حکم قبول کرو. اس دروازے کے جب تم باہر تھے تمہارا اختیار تمہارے پاس تھا. حسین نے علی نے پہلا کرم تم پہ کیا کیا، جو ہی تم بارگاہ کی حدود میں آئے حسین نے تم سے تمہارا اختیار حسین چاہے گا تم وہ سوچو گے. جتنی دیر مجلس شبیر میں بیٹھے رہو گے باہر ابلیس دندناتا پھر رہا ہے. آج بھی بچنا چاہتے ہو حسین کے گھر میں آؤ. کوئی جگہ مجھے ایسی دکھا جہاں اس کی پہنچ نہیں ہے. میں تمہیں مسجد کی صفوں میں دکھاؤں. اسلام آباد میں تو نہیں ہو رہی، دنیا کے کونے کونے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہزاروں بندے سن رہے ہیں، کروڑوں لوگ اس ٹائم حسین کے گھر پہ بیٹھے. آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین ابن علی. تمہیدی مجلس ہے، آپ شیطان کے شر میں نہیں آئے. مجلس حسین سے نکلیں گے وہ پھر گمراہ کرے گا، پھر بچو گے، پھر حسین کے گمراہ. معصوم فرماتے ہیں جتنی دیر تم مجلس شبیر میں بیٹھے رہتے ہو تمہارے یہ لمحے تمہاری زندگی میں شمار نکلے. جس کا سٹاپ واچ روک دی جاتی ہے اس طرح تمہاری زندگی روک دی جاتی ہے جب تم حسین کے گھر آتے. جتنی دیر حسین کے گھر بیٹھے رہو گے اتنی بونس زندگی جیو گے. حسین سانسیں دیتا ہے، حسین زندگی دیتا ہے. ذکر حسین کا پہلا اعجاز، پہلا معجزہ ابلیس کے شر سے محفوظ. دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ. تکبر اس لیے نہیں آتا حسین تمہیں زمین میں بٹھاتا. حسین چاہتے تمہیں کرسیوں میں بٹھا سکتے تھے، حسین نے کہا نہیں، میرا چاہنے والا اسے زمین میں بٹھا. نیچے بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ اونچی رہتی ہے. امیر المومنین کوفے کی ریت میں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. ایک صحابی نے سوال کیا یا علی ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھتے، زمین میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے یہاں سے انسان گر نہیں سکتا. یہاں سے انسان گرتا ہے. مجلس حسین میں بیٹھو گے غرور ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا. بالکل تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کی کائنات میں بہت جگہ ہے جہاں آ کے میں اپنے آپ میں تکبر محسوس کروں. مجھے مجلس شبیر سے باہر ذہن نکالو، مجھے دنیا کا کوئی ایسا جگہ دکھا جہاں حسین ابن علی کے علاوہ کوئی ایسے بٹھاتا ہو. کوئی مکتب، کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی بتاؤ جہاں ایسے بٹھائے.
وہاں حسین ابن علی ہے، یہ پڑھے لکھے کے ساتھ ان پڑھ کو بٹھاتا، یہ امیر کے پہلو میں غریب کو بٹھاتا، اللہ یہ امیر کے ساتھ غریب بٹھاتا، یہ شیعہ کے ساتھ سنی بٹھاتا، یہ مسلمان کے ساتھ مسلمان بٹھاتا، ایسے کوئی نہیں بٹھاتا۔ حسین بن علی ہے جو ایسے بٹھاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حسین بھی ایسے بھی نہیں، صرف حسین، کوئی ایک مثال مجھے اگلے 9 دن میں لا کے دکھانا کہ آپ نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا، نہیں وہاں بھی ایسا ہوتا ہے، صرف حسین کے نام۔ اب آپ کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے وہ خیال ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے مسجد کی صفوں میں فرق دیکھا، ضرورت نہیں ہے غریب کی کہ وہ اگلی صف میں کھڑا ہو اور امیر پیچھے آگے کھڑا ہو۔ پچھلی صف میں امیر آیا تو پچھلے نے کہا آگے، آگے والا رستہ دے کر سرکار آپ آگے، اس سے آگے والے کا نہیں آپ آگے، وہ پہنچتا اگلی صف میں۔ میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں، میں اسی معاشرے کا رہنے والا ایک فرد ہوں، میں معاشرے کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے عید کی نماز امیروں کی وجہ سے لیٹ ہوتی دیکھی، میں تو تفصیلات کی بات کر رہا ہوں، پریشان ہو گیا۔ ضرورت نہیں ہے کہ جب تک علاقے کا چودھری، علاقے کا منسٹر، علاقے کا MNA پہنچے نہ ہو، بھی کہتے ہیں وہ ابھی آنے والے ہیں، پیغام ملا ہے کہ تھوڑا لیٹ ہیں نماز سے لیٹ کر۔ ایسا ہے اگر مجمع نے تائید کی ہے تو پھر مجمع اگلے جملے میں تائید کرے، مجلس شبیر میں کوئی امیر سے امیر ایسا لا جو وہاں کھڑا ہو کے کہے مجھے آگے جانے دو، کوئی ایسا لے گیا جو وہاں کھڑا ہو کے کہے میرے پاس دنیا کا عہدہ ہے، میں منسٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں آگے بیٹھنا چاہوں گا، میں سامنے جانا چاہوں گا، اسے جہاں جگہ ملے گی وہی بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ کائنات کا واحد گھر ہے جہاں آ کے اپنا عہدہ نہیں بتایا جاتا۔ یہاں آ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کیونکہ ان کے دروازے میں ایک بڑا عہدے والا آیا تھا، عہدہ سید الملائکہ تھا، عہدہ استاد الملائکہ تھا، اس نے دروازے پہ آ کے دستک دی، اندر بیٹھی فیشا نے پوچھا کون ہے؟ اسے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا تفسیر ہوں۔ فیشا نے کہا ترسی کیوں بن کے آیا ہے؟ تعارف کروا کہ تو سید الملائکہ ہے۔ اس کا فیشا تجھے نہیں پتا، اس دروازے پہ عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکری سنائی جاتی۔ بابا جی میں کیا سارے سال جی بڑھنا رمازی کر بلا جاتی میں آپ ہی کیا وہ بندے کے جڑے نہ ہو کے اس مرم سے صدقہ جاؤ بولو یہ خوشامد نہیں ہے ایسا بندہ سردیاں کے بعد اس دنیا جاؤں دے اپنے بلند کے والا تامست کا لندہ گھرت کے والا تم کے والا مل کے والا منگر کی تباہی حسین ابن علی آج بھی صرف کرم باندھتا ہے۔ عشرہ محرم کا آغاز ہو چکا، پہلی مجلس آپ کی سماعت ہوا دیا۔ سورہ آل عمران سے، اللہ کے قرآن سے بہترین آیت سرنامہ کلام، شاہد اللہ، اللہ گواہ ہے، انہ لا الہ الا اللہ، خدا کہتا ہے میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے فرشتے بھی یہی گواہی دیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
قسط، اور وہ صاحبان علم بھی گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ کھڑے ہیں۔ یہ موضوع میرا 10 دن کا سرنامہ کلام ہے، سورہ آل عمران ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ چند لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید علی والے شرک کرتے ہیں۔ ان 10 مجلسوں میں ثابت کریں گے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے عقیدہ توحید بہتر ہو جاتا ہے۔ ثابت کیا جائے گا کہ شرک ہمیشہ وہ کرتا ہے جو علی چھوڑ دیتا ہے۔ پوری 10 مجلسیں عقیدہ توحید پہ کہ اصل میں مشرک کون ہے۔ الزام ہے نا ہم پہ کہ شاید یہ شیعہ جو ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ہم سے بہتر توحید کون سمجھتا ہے، ہم سے بہتر اللہ کو کون مانتا ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم، یہ اسلام آباد ہے، لفظ کی قدر یہاں نہیں ہوگی تو پھر پورے ملک میں کہیں نہیں ہوگی۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور فرقے کے پاس علی ہوتا وہ کب کے مشرک ہو جاتے۔ کسی کے پاس علی جیسا رہبر ہوتا وہ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمیں مشرک نہ کہا کرو، ہمیں نصیری نہ کہا کرو، ہمیں غازی نہ کہا کرو، ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا کرو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جو ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا اس کی تائید کے لیے اگلا جملہ کرنے لگا ہوں، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لیکن تب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہے، ہم پھر بھی اسے سجدہ، ہمارے پاس 12 علی ہے، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ علی حق، 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 علی حق۔ نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ خود گواہ بن رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود۔ خدا کہہ رہا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت صرف اللہ، سجدہ صرف اللہ ہی کی، اللہ کے علاوہ سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو توحید سب سے بہتر کس نے سمجھائی؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، کسی نبی نے توحید میں خطبہ نہیں دیا۔ اہل علم جو ہے یہ زبان ہلائیں تو پھر لطف آئے گا۔ کسی نبی نے توحید میں خطبہ نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا اللہ ہے، اللہ میں بات نہیں کہا کہ کیسا ہے، اس کی حمد کیسی ہونی چاہیے۔ التوحید کی گہرائی میں کوئی نبی گیا ہی نہیں۔ ہر ایک نے کہا اللہ ہے، مانا میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نبی ہوں۔ توحید پہ خطبہ دکھاؤ مجھے کسی نبی کا۔ عیسیٰ نے توحید میں خطبہ دیا ہو، موسیٰ نے بات کی ہو، ابراہیم نے خطبہ دیا۔ دو علموں کے درمیان ہوں، ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اسلام آباد جیسے مرکزی شہر میں جو میں ریکارڈ کروانے لگا ہوں، حتیٰ کہ ہمارے نبی نے بھی توحید میں خطبہ نہیں دیا۔ سید الانبیاء ہیں، علی کے بھی مولا ہیں، مدینۃ العلم ہیں، جن کی گود میں بیٹھنے والا حسین بنتا ہے۔ توحید میں خطبہ نہیں، توحید میں سب سے زیادہ خطبات علی نے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، ہر خطبہ توحید۔ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ بات کی وضاحت نہ ہو تو غلط فہمی بڑھ جاتی ہے، بات واضح نہ کی جائے لوگ اپنی مرضی کا نتیجہ نکال لیتے، لہٰذا مرضی کا نتیجے سے بچنے کے لیے بات وضاحت کرنا۔ اس کا کہانی کا مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کے پاس علم توحید نہیں تھا، علی کے پاس نہ عقیدہ اس سے بڑا بہتر ہٹ کے ہے، وہ سمجھو گے تو پھر بھی داد آ جائے گی۔ کسی نبی پہ امت کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا۔ نہیں ویسے استقبال ہوئے نہیں جیسے ہونا چاہیے تھا۔ موسیٰ کے اللہ ہونے کا گمان نہیں تھا، عیسیٰ
سمجھا علی نے منبر پہ اللہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ ایسا وہ سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں علی اتنی توحید پہ بات کر رہا ہے, کیا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ بڑی بڑی خوبصورت توحید پہ الزام ہے نا کہ شیعہ اللہ پہ بات نہیں کرتے, ہم 10 دن اللہ پڑھیں گے. آئے ہم سے سنیں کہ جب ہم اللہ پہ بات کریں تو پھر اصل اللہ والے کون ہیں؟ اصل اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اصل میں علی والے ہوتے ہیں. علی نے اللہ کو گفتگو شروع کر دی. وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. علی تو نے اللہ دیکھا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا میرے مولا علی نے. علی نے فرمایا وہ اس آنکھ سے نظر نہیں, وہ گمان میں آتا نہیں ہے, اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے. میری آنکھ اس وقت اس حال کو دیکھ باہر کیا ہو رہا میں دیکھ, کیونکہ میری آنکھ کے دائرے کے اندر ہے. تو جب میری آنکھ کا دائرہ دیوار کے باہر نہیں دیکھ رہا, علی نے فرمایا وہ محدود نہیں ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں آ جائے. میرے مالک کیا وہ اتنا دور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ دسترس میں نہیں ہے, وہ دور ہے اور دوری کی وجہ سے گم ہے. کسی چیز کا غائب ہونا اس کے دور ہونے کی علامت ہے کہ وہ اتنا دور ہے نظر. جملہ سننا, سارا دن جملے کے نشے میں رہنا, یہ جملہ میرا نہیں علی امیر المومنین کا ہے. علی فرمایا وہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا, وہ اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا قریب ہے. چاہیے فرماتے وہ دور رہ ہی نہیں سکتا, وہ دور ہوگا تو وہ فاصلے میں آ جائے, فاصلہ درمیان میں فصل کو قائم کر دے گا. اگر کہیں گے وہ دور ہے تو پھر قریب کون ہے؟ تو جو وہاں ہو اور یہاں نہ ہو. اے علی پھر وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا اس کا کمال قرب, اس کا کمال قرب اتنا ہے, وہ اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ میں مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے, بزرگ کمال قرب ہی سمجھ گئے تھے, بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ میرا ہاتھ میرے قریب ہے نظر آ رہا ہے, 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 اب نہیں آ رہا ہے. اتنا تمہارے قریب ہے, تمہارے قرب میں اتنا ہے کہ کمال قرب کی وجہ سے تم میں گم ہے. علی فرماتے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے, اس آنکھ سے وہ نہیں ملے گا. علی فرماتے ہیں عرفان کی آنکھ سے دیکھ کے وہ کیسا ہے. آج کی حد تک فضائل یہیں پہ روکتے ہیں. ٹھیک 4:30 بجے مکمل کوشش اور مکمل کاوش یہی رکھیے گا. ٹھیک 4:30 بجے نوکری کا آغاز کیا جائے, مودت کا مسلح بچھ جائے, عشق کی اذان ہو جائے اور ہم اس نماز مودت کو باجماعت اعلیٰ طریقے سے ادا کر سکیں. خوش قسمت ہے وہ قوم جس نے کل رات حسین کا استقبال آنسوؤں سے کیا.